علامہ صاحب ایک بہت اہم سوال ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں مساجد میں قرآن پاک جو ختم کیا جاتا ہے وہ 27ویں شب کو کیا جاتا ہے ماہ رمضان المبارک کی، اور جو ہے تسبیح نماز باجماعت پڑھائی جاتی ہے، مسجدوں میں اہتمام کیا جاتا ہے، ایون کے سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور لوگ اس رات کو ہی شب قدر سمجھتے ہیں. تو ایک یہ روایت چلی آ رہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی لاجیکل بات ہے، کوئی حقیقتاً کوئی اشارہ ہے، اس کے پیچھے کچھ راز ہے؟ جی بالکل ضرور ہے. تو اس کے متعلق میں سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ بڑی بھاری اکثریت کی یہ رائے ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوتی ہے، اور ان میں صحاب بھی شامل ہیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابی بن کعب، اور تابعین میں سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ شب قدر 27ویں شب کو ہوتی ہے. اب اس کے اندر کیا اشارے ہیں، کیا وضاحتیں ہیں، اس کی تو میں سب سے پہلے قرآن مجید نے جو اشارہ ہمیں دیا کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، تو وہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر لفظ لیلۃ القدر جو استعمال کیا ہے وہ 3 بار کیا ہے جی. اور یہ لیلۃ القدر کے جو حروف ہیں، لیلہ اور القدر، ان دونوں لفظوں کے جو حروف ہیں وہ 9 بنتے ہیں، اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے 3 بار، اور 9 اور 3 کو آپس میں ضرب دیں 27 تو حاصل ضرب 27 نکلتا ہے. تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہے. اور اسی طرح آپ یہ سورت پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب اس کے اندر لفظ ہی آیا آخر پہ، سلام ہی. جو لفظ ہی ہے نا، اب یہ ایک نحوی اصطلاح ہے، اور نحو کے اعتبار سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے. وہ یہ کہ جو لفظ ہی ہے وہ اشارہ ہمیں دے رہا ہے. وہ اس طرح کہ یہ پوری آپ صورت کو دیکھیں، اس کے 30 کلمات ہیں، یعنی 30 الفاظ ہیں، اور آپ ان کو گنتے ہیں جب ہیا پر پہنچیں گے نا، جی یہ جو ہیا ہے تو آخر کے اندر آخری آیت میں تو یہ 27واں لفظ ہے. لفظی مطلب کیا ہے ہیا کا لفظی مطلب ہے وہ، یعنی اب یہ ایک ضمیر ہے، اور ضمیر پیچھے اسم کی طرف لوٹتی ہے. یہ ایک نحو کا اصول اور قانون ہے. تو یہ اس کا جو اس کو مرجع بولتے ہیں، جو اس کا مرجع ہے جس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، یا جس کا جو اسم ہے وہ لیلۃ القدر ہے. تو یعنی یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ہیا وہ، یعنی لیلۃ القدر یہ 27واں نمبر ہے اس کا، یعنی لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہے. سبحان اللہ. تو اب قرآن مجید سے بھی ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ لیلۃ القدر ہے وہ 27ویں شب کو ہی ہے. یعنی بزرگان دین کے جو قول ہیں وہ ان کے پیچھے ان کی یہ دلیل ہے. ہاں وہ دلیل دیتے ہیں اور وہ ان اشاروں پہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ پاک ویسے بھی ان پر اپنے راز کھولتا ہے. اور ویسے بھی اس سے ہاں وہ بات بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے راز کھول دیتا ہے، اور جن کو اپنا قرب عطا کرے ان کو لیلۃ القدر بھی عطا کر دیتا ہے. تو یہ تو تھی قرآن مجید سے 27ویں شب کا لیلۃ القدر ہونا جو اشارہ میں نے عرض کیا. اب احادیث کے اندر بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، بلکہ مکمل وضاحت بھی ملتی ہے. آپ بخاری شریف کی روایت لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے میں تلاش کرو. آخری عشرے کی پھر فرمایا تاک راتوں میں تلاش کرو. اب تاک راتیں 5 ہیں. ایک روایت میں آیا، بخاری کی روایت ہی ہے، کہ 5 میں بھی فرمایا کہ 3 راتوں کا ذکر کیا، 25 27 اور ہاں 25 27 اور 29. اب ان کو بھی اگر دیکھیں آپ کہ تاک راتوں کے اندر 27ویں پھر آتی ہے 27ویں شب، جب 3 راتوں کا ذکر کیا پھر 27ویں شب آتی ہے، یعنی 27ویں شب ہر لحاظ سے لیلۃ القدر کے اندر ہو. یعنی میکسیمم چانسز ہیں لیکن 100% نہیں. ہاں یہ میں وضاحت کر دوں، لیکن یہ
یعنی شورٹی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، تاہم جمہور کی اور بھاری اکثریت کی رائے یہی ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ اس سے ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے بہت ہی کام میں مصروف ہے، ایون کہ بچوں کے اگر پیپرز ہو رہے ہیں، ان کا ٹیسٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ، یا اور بھی کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ 5 راتوں قیام نہیں کر سکتے، تو کم از کم 27ویں رات کو وہ ضرور بالکل وہ لازماً یہ وقت نکالیں اور قیام کریں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں، عبادت کریں، نوافل ادا کریں۔ اور یہ تو تھا یہ حدیث شریف سے اشارہ ملتا، اب وضاحتیں بھی ملتی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 27ویں شب ہی ہے۔ اور اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی ہی روایت ہے، وہ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر لیلۃ 27، فرمایا جو لیلۃ القدر ہے وہ 27ویں ہی کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتیان اکرام کا بھی کہنا ہے کہ 90% کے قریب یہ لیلۃ القدر 27ویں ہی کو آتی ہے، لیکن آگے پیچھے ہونے کا بھی ایک چانس ہے۔ جی، اور یہ بات بھی ناظرین کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لیلۃ القدر زیادہ تر یہ گردش کرتی رہتی ہے، بالخصوص ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور ان میں جیسے آپ نے فرمایا کہ میکسیمم یہ 27ویں شب ہو سکتی ہے۔ جی ناظرین، بے شک اللہ کے کرم میں، اس کی دین میں، اس کے انعامات میں کمی نہیں، اگر ہم یہ یقین رکھ کر اور پختہ عزم رکھ کر یہ عبادت کریں گے اور قیام کریں گے 27ویں کو لیلۃ القدر سمجھ کر، اور اگر نہ بھی ہوئے ہمیں ان نوافل کا، اس شب بیداری کا تو ثواب ملے گا، اور اگر ہو گیا تو پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ کرم اور بالائے کرم والی بات ہو جائے گی، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، یعنی اللہ کا ہم پہ مزید انعام ہو جائے گا۔ تو آپ جو 25، 27 اور 29 کی رات ہمارے پاس ہے اسے ضائع مت کریں اور اس میں قیام ضرور کریں۔